سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ حق واہ سبحان اللہ. میرے بھائی اس کی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں مگر وہ دستگاہی باتیں ہیں. اس لیے میں اگلا پوائنٹ بتاتا ہوں. جلالین کے حاشیے پر لکھا ہوا ہے زبور میں 150 سورتیں اور توریت میں 1000 سورتیں اور ہر سورت میں 1000 آیتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام اے اللہ تعالیٰ میری امت پڑھے گی کیسے اتنی موٹی کتاب؟ رب نے فرمایا موسیٰ میں ایک ایسی کتاب نازل کرنے والا ہوں جو اس سے بھی زیادہ ثقیل ہے، اس سے بھی زیادہ وسیع، بھاری بھرکم ہے. مولا کس پر نازل کرے گا؟ فرمایا نزل علی محمد. سبحان اللہ. مولا ان کی امت پڑھے گی کیسے؟ میری امت کی عمر تو لمبی لمبی ہوتی ہے، ان کو تو یاد ہی نہیں ہو رہی ہے توریت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر تو مختصر ہوگی 60-70 سال، پڑھے گی کیسے؟ رب نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اے موسیٰ اس قرآن کو اتنا آسان کروں گا، اتنا آسان کروں گا کہ امت محمدیہ کا بچہ اپنے سینے میں پورا قرآن کو محفوظ کر لے گا. اس میں کوئی مجدد الفسانی ہوگا جو صرف 3 مہینے میں پورے قرآن کو سیو کر لے گا. اس میں کوئی امام شافعی ہوگا جو صرف 3 مہینے میں پورے قرآن کو سینے میں محفوظ کر لے گا. اس میں کوئی شیخ عبدالحق محمد دہلوی ہوگا جو صرف 3 مہینے میں پورے قرآن کو سینے میں محفوظ کر لے گا. ہاں اس میں کوئی امام محمد ہوگا جو صرف 7 دن میں پورے قرآن کو سینے میں محفوظ کر لے گا. ہاں اس میں کوئی بریلی کا احمد رضا خان ہوگا جو صرف 7 گھنٹے میں پورے قرآن. نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ یا علی واہ 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 واہ. ایک کی تفصیل کی جا سکتی ہے مگر میں نہیں کروں گا. امام محمد گئے پڑھنے کے لیے امام اعظم کے پاس، حضرت میں عالم بنوں گا. کہا جاؤ قرآن یاد کر کے آؤ. امام اعظم نے بھیج دیا جاؤ قرآن یاد کر کے آؤ. وہ گئے قرآن یاد کرنے کے لیے اور 7 دن کے بعد واپس آ گئے. پھر آ گئے تو بولے ہاں حضرت آ گیا. بولے وہ کہا نا میں نے قرآن یاد کر کے آؤ. کر لیا. بولے 7 دن میں؟ بولے جی حضرت 7 دن میں پورا قرآن یاد کر. سبحان اللہ. امام محمد فتاوی رضویہ کی مقدمہ میں لکھا ہوا ہے کان ہوا احفظ بعد البخاری. اعلیٰ حضرت کے حفظ کے ٹائم کو جوڑا گیا تو صرف 7 گھنٹے میں حافظ قرآن بنے. سبحان اللہ. امام بخاری کے بعد رب نے سب سے زیادہ اسٹرانگ میموری پاور تو وہ بریلی کا قلندر امام احمد سبحان اللہ. میرے بھائی اگر آج کوئی کہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، یہ آیت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. اگر مجھ سے کوئی کہے تو میں کہوں گا چل نیول پور چل. دارالعلوم رضائے حبیب کے ان طلبہ کو دیکھ. سبحان اللہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کی تفسیر سمجھ میں آ جائے. بے شک سبحان اللہ. آج ایک بھی توریت کا کوئی عالم نہیں، حافظ نہیں، انجیل کا حافظ نہیں ہے، زبور کا حافظ نہیں، کسی دھارمک کتاب کا کوئی حافظ دنیا میں نہیں ہے. مگر اس آیت کی برکت ہے کہ 1000 نہیں لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں حفاظ کرام. بے شک سبحان اللہ. لاکھوں کی تعداد. لیکن کوئی یہ نہیں کہے کہ ہمارے پاس سب کچھ آ گیا، قرآن کا حافظ بن گیا تو سب کچھ آ گیا. کیونکہ رب جانتا تھا قرآن کا حافظ وہابی دیوبندی بھی بن جائے. اس لیے قرآن کے معنی کو دل کی پاکی پر موقوف رکھ دیا. بے شک دل کی پاکی پر رکھ دیا. اب آئیے عقل کو انگلش سے نسبت ہو تو کیا ہوتا ہے اور قرآن سے نسبت ہو تو کیا ہوتا ہے. 2 مثال دے کے اپنی تقریر کو ختم کریں. اس وقت ایک زندہ سائنٹسٹ اس کا نام ہے ڈاکٹر ایلس سلور. ڈاکٹر ایلس سلور اس نے یہ کہا ہے ہیومن ڈڈ ناٹ کم فرام ارتھ.
انسان یہاں کا نہیں ہے. اور اس نے 50 سے زیادہ دلیلیں دی ہے اپنے لوگوں کے بارے میں. اپنے لوگ یہاں کے رہنے والے نہیں. اس نے یہ کہا ہے, دلیل دی, سنے اس کی اور ثابت کیا. اس نے یہ کہا ہے کہ انسان پیٹ بھرنے کے لیے زمین کی چھاتی کو پھاڑتا ہے, گیہوں کا دانہ ڈالتا ہے, آندھی طوفان بارش نقصان دہ چیزوں سے بچاتا ہے, بڑا کرتا ہے. جب ایک دانے سے کئی دانے نکل جاتے ہیں اس کو کاٹتا ہے, سکھاتا ہے, پیستا ہے, آٹا بنا گیہوں. اماں اور بہنیں اس آٹے میں پانی ڈال کے گول گولا بناتی ہیں, اس کو بیلن پہ چکلا پہ رکھ کے بیلن سے بیلتی ہے, پھر توا پہ رکھتی ہے, پھر آگ سلگاتی ہے, پھر ایک روٹی بنتی ہے. سیم پروسیسنگ سبزی کے لیے ہوتی ہے, تب جا کے انسان ایک لقمہ کھاتا ہے. کیا لیکن بکری کو بھوک لگتی ہے تو اتنی محنت تھوڑی کرتی, وہ سیدھے چارے پہ منہ ڈالتی. کتا بلی پرندے درندے چرندے ان لوگ کو تھوڑی محنت کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ لوگ یہیں کے ہیں. انسان ہیومن ڈڈ ناٹ کم فرام ارتھ. انسان یہاں کا نہیں. جس طرح جانور کو محنت نہیں کرنی پڑتی کھانا کھانے کے لیے, ایسے ہی انسان وہاں سے آیا ہے جہاں کھانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی. کیا بات. دیکھیں لاجک دیکھیں اس کے, جہاں کھانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی. نیز سخت ٹھنڈی آئی, ہیٹر, جیکٹ, صدری, سخت گرمی آئی, اے سی, کولر, فریج. جانور کو تھوڑی ضرورت پڑتی ہے. کلائمیٹس کے چینجنگ کے ساتھ ساتھ باڈی کا ٹیمپریچر بھی چینج ہوتا ہے اس کا, اس لیے وہ یہی کہ ہیں. انسان یہاں کا نہیں. انسان کو اگر کہے پتھر پہ سونے کے لیے تو نیند نہیں آتی, اسے کولنگ چاہیے, گدا چاہیے, نرم نرم چاہیے. اس کا مطلب انسان وہاں سے آیا ہے جہاں آٹومیٹک گدے لگے ہوئے. کیا یہاں دن کے 12 بجے مئی جون میں سورج کے سامنے کھڑا کر دے تو صرف پسینہ نہیں خون باہر آ جائے. کیا بات ہے, اشارہ. واہ. لیکن انسان, جانور کو ایسا نہیں ہوتا. اس کا مطلب انسان وہاں سے آیا ہے جہاں سورج کا ریڈیشن نہیں ہے, سورج کی تپش اور حرارت نہیں ہے. لیکن کہاں سے آیا یہ نہ نیوٹن کا باپ بتا سکا, نہ ڈارون کا باپ بتا سکا, نہ آئنسٹائن بتا سکا, نہ کیپلر بتا سکا, نہ ارسطو بتا سکا, نہ اے پی جے عبد الکلام بتا سکا, نہ اسٹیفن کرلیون بتا سکا, اور نہ ڈاکٹر ایلس سلور بتا سکا. یہ ضرور بولا کہ انسان دوسرے پلینیٹ سے آیا ہے, مگر اس پلینیٹ کا نام کیا ہے, کہاں سے آیا, نہیں بتا سکا. پتا یہ چلا اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ, نرسری ایل کے جی یو کے جی 15 گریجویشن, کیمبرج آکسفورڈ کا پڑھنے والا یہاں تک تو آ جائے گا کہ انسان یہاں کا نہیں ہے, کسی اور جگہ سے آیا ہے. لیکن اگر اسی عقل کو رضائے حبیب سے نسبت ہو جائے, دارالعلوم مجاہد ملت سے نسبت ہو جائے, اس عقل کو علوم مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے, تو قرآن کا پارہ کھولے گا اور کہے گا, قرآن کا پارہ کھول کے کہے گا, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین. انسان جس پلینیٹ سے آیا ہے اس پلینیٹ کا نام جنت ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. یا رسول, یا رسول, یا رسول, یا کیا بات. یہ سائنٹسٹ بیوقوف بولتے ہیں کہ انسان یہاں سے نہیں آیا, اور نوبل پرائز بھی لے لیا, سائنٹسٹ میں نام بھی لکھا لیا. ابے جس ڈسکوری پہ تو نوبل پرائز دیتا ہے, دارالعلوم مجاہد ملت کے ثانیہ کے بچے بھی جانتے ہیں کہ انسان جس پلینیٹ سے آیا ہے اسے جنت کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور وہاں پر یہ یاد رکھیں, وہاں گدے لگے ہوئے ہیں, وہاں کا کلائمیٹس باڈی کے ٹیمپریچر کے حساب سے, سورج کا ریڈیشن ہے ہی نہیں. کھانا کھانے کے لیے محنت تھوڑی کرنی پڑتی. آئی نیڈ فش تو کمپلیٹ مچھلی بن کے آپ کے یہاں آ جائے. یہی لکھا ہے نا, یہی لکھا نا بہار شریعت میں, یہی لکھا نا ہدایہ وغیرہ قرآن کی تفسیر میں, جو تمنا کرے کمپلیٹ ڈش بن کے حاصل ہو جائے. اس کا باپ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکا اور مجاہد ملت کے اداریہ کا بچہ جانتا ہے.
میں آپ لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ انگلش کے چکر میں دنیا برباد ہو گئی. وہ بیوقوف امریکہ والا جو خود اپنے نفع و ضرر کو نہیں جانتا، ظلم و جبر کی بنیاد پر ہمارے پاس پوری ہسٹری ہے کتنا ظلم کیا، کتنے لوگوں کا مرڈر کیا ہے، اور وہ انصاف کی باتیں کرتا ہے. کیا بات. بس فرق یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، انسان مادیت کی طرف مائل ہوتا ہے. اپنے لوگوں کے جسم میں، اپنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جو دکھ رہا ہے نا وہ صرف جسم ہے، جبکہ تین چیزیں ایسی ہیں جو جسم سے زیادہ پاورفل ہے جو دکھتی نہیں ہے. اس کو روح کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں، عقل کہتے ہیں. واہ واہ واہ. جسم کے لیے کاجو کشمش پستہ اخروٹ ہے، روح کے لیے کبھی کاجو کشمش نہیں انتظام کرتے. مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں روح کی غذا تہجد، قرآن کی تلاوت. کبھی روح کو کاجو کشمش کھلائے، سورہ یاسین پڑھ کے، روزے رکھ کے، زکوٰۃ دے کے، گالی سے پرہیز کر کے، شرابی کو شراب سے روک کے، یہ روح کی غذا. اچھا اسرائیل والے اس پہ توجہ دیتے ہیں، وہ جسم پہ محنت نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مردود کا ایک بھی ملک نہیں ہے ڈھنگ سے. اسرائیل جانتے نا آپ، ایک بھی ملک نہیں ہے جس کو سب مانے، لیکن حکومت پوری دنیا میں کرتا، کیونکہ وہ دکھنے والی چیز پہ حکومت نہیں کرتا، وہ دماغ پہ حکومت کرتا، عقل پہ حکومت کرتا، نفس پہ حکومت کرتا، روح کو. ایک اور مثال دوں آپ کو، گجرات کی دھرتی، آخری مثال ہے، گجرات کی دھرتی، مفتی اعظم ہند موجود ہے، مفتی مجیب اشرف بھی ہے. اور میں نے مفتی مجیب اشرف کی وہ انگلی دیکھی، ڈرائیور کے گیٹ پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے مفتی مجیب اشرف علیہ الرحمہ. ڈرائیور نے بے خبری میں گیٹ لگایا تو مفتی مجیب اشرف کی انگلی کٹ گئی. علامہ قمر الزمان اعظمی بھی وہیں موجود تھے. مفتی اعظم ہند نے فرمایا میرے مولانا کو بلاؤ، یعنی مفتی مجیب اشرف. علامہ قمر الزمان اعظمی مفتی مجیب اشرف کو بلا کے لے گئے. انگلی کٹ چکی ہے، خون بہ رہا ہے. اگر ڈاکٹر کے پاس جائے اور چمڑی کٹی ہوئی ہو تو ڈاکٹر بولے گا نیڈل، ٹاکے، اسٹیجنگ تھریڈ، نیگلوکین اینڈ ہائیڈروجن. اور اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو ڈاکٹر بولے گا ایکسرا، پی او پی، کاٹن اینڈ بینڈیج، کیلشیم میڈیسن اینڈ پین کلر. اور 90 دن کی وارنٹی دے گا، گارنٹی نہیں دے گا. یہ ABCD کی پروسیسنگ ہے. کس کی پروسیسنگ ہے؟ ABCD، کانوینٹ سینٹ پائس لٹل فلاور آکسفورڈ والے کی، جس کو پڑھنے والا MBBS MD DM بن جاتا ہے. ذرا الف با تا سا کا پاور دیکھ لے. اما پارا یسرنا القرآن، اعدادیہ اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ سابعہ ثامنہ فضیلہ. انسان عالم کا کورس کمپلیٹ کیا اور اولیاء سے محبت رکھا. اب ذرا ان کی طاقت و قوت کا اندازہ لگائے. مفتی مجیب اشرف کی انگلی کٹی ہوئی ہے، MBBS کے پاس نہیں، DM کے پاس نہیں، BUMS کے پاس نہیں، BMS کے پاس نہیں، MD کے پاس نہیں، الف با تا سا والے کے پاس. مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں گئے. مفتی اعظم ہند نے بھی نیڈل نہیں لکھا، ٹاکے نہیں لکھا، اسٹیجنگ تھریڈ نہیں لکھا، نیگلوکین اینڈ ہائیڈروجن نہیں لکھا، ڈوز نہیں دیا، میڈیسن نہیں دیا، پین کلر نہیں دیا، بلکہ سیدھا الف با تا سا بن سے بننے والا قرآن کی یہ آیت ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، جس کا معنی ہے زخموں کو تم بھرتے ہو یا میں بھرتا ہوں. مفتی اعظم ہند اس آیت کو پڑھنے لگے اور مفتی مجیب اشرف کی ایک انگلیوں کو اپنی تمام انگلیوں کے بیچ میں لیا اور دم کرنے لگے. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون. پڑھتے گئے، دم کرتے گئے. علامہ قمر الزمان اعظمی شہاد ہے، غماز ہے، دلال ہے، وہ چشمدید گواہ ہے. وہ بتاتے ہیں خون بھی بند ہو گیا، چمڑی بھی جڑ گئی. پتہ چلا عقل کو ABCD سے نسبت ہو جائے تو میڈیسن بنتا ہے. جس کا کمال وہ نہیں ہے جس کا کمال اللہ نے قرآن کی آیت میں رکھ دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان قرآن. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے، مجھے حیرت ہوئی، قاری سلمان رضا مجاہدی نے بتایا کہ لاک ڈاؤن میں بھی لوگوں نے چھٹی کر دی تھی اماموں کو.
تنخواہ دینا بند کر دیا تھا. وہ کم نصیب لوگ تھے, کیا بات, محروم لوگ تھے, خود کھائے اور قوم کے امام, اسلام کے نمائندے بھوکے. کیا بات, مگر مبارکباد ہے رضائے حبیب کے اراکین, لاک ڈاؤن میں بھی مہمان رسول اور نائب رسول کو پروٹیکٹ دیتے رہے, پروٹین دیتے رہے, غذائیں دیتے رہے اور سامان آخرت کرتے رہے. دل سے دعا ہے, دل سے رب قدیر ان کے جائز مقاصد کو پورے فرمائے. مسلک کے تعلق سے مفتی عثمان دامت ظلہ علیہ نے جو کہا ہے, میں نے شروع ہی میں کہا, وہ نہیں تاج الشریعہ بول رہے, وہی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے. جن کی نمائندگی مفتی اعظم ہند نے کی, ان کے بعد حضور تاج الشریعہ نے کی, اور ابھی قائد ملت علامہ اسجد رضا دامت ظلہ علیہ کر رہے ہیں. ہندوستان کے سب سے بڑے عالم کا نام حضور محدث کبیر دامت ظلہ علیہ ہے, جو شہزادہ صدر الشریعہ ہے, جنہوں نے بہار شریف لکھی. اور ان دونوں اکابر کی فکر کی نمائندگی اڑیسہ میں دارالعلوم مجاہدین مل. اس لیے دائیں بائیں کرنے والے بہت ملیں گے آپ کو, کیا بات ہے, اور وہ عقلی بھی دلیل دیں گے, نقلی بھی دلیل دیں گے, فرضی بھی دیں گے, کاپی پیسٹ بھی کریں گے. کیا بات ہے, مگر آنکھ بند کر کے, جیسا کہ مفتی عثمان نے کہا, آنکھ بند کر کے ابن سیرین نے سنی نہیں قرآن کی آیت, ان کی باتیں نہیں سنی, حدیث نہیں سنی کہ کہیں اثر نہ کر جائے. ایسے ہی دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو تقریر کرنے والا ہے, یہ جو نماز پڑھانے والا ہے, یہ جو نعت خواہ ہے, یہ مجاہد ملت والا ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو اس کی جوتی سر کا تاج ہے, اور اگر نہیں ہے تو اس کے تاج کو جوتی کے نوک سے اڑا دے اور یہ کہے انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا خیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مجاہد ملت, دارالعلوم مجاہد ملت. سبحان اللہ, اللہ کا شکر ہے مجھے علماء پیسہ دے رہے ہیں. امید آپ لوگوں سے تھی, آپ لوگوں سے نہیں تھی, امید کسی سے نہیں تھی, مگر یہ اچھی بات ہے کہ علماء دے رہے ہیں. بہرحال جس طرح نعت خواہ کو دیتے ہیں, خطیب کو بھی دینا چاہیے. اور بلکہ میں یہ کہوں گا, جمعہ میں اپنے امام صاحب سے 10-20 روپے کا ضرور مسافہ کریں, کیا بات ہے, کیونکہ وہ ہم سے اچھے خطیب ہوتے ہیں. میں ایک تقریر کئی جگہ کر لیتا ہوں, اور وہ ہر جمعہ نئی تقریر محنت کر کے کرتے ہیں. کیا بات ہے, جو آدمی تقریر سے پہلے جائے گا اسے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. جو میں ابھی بول رہا ہوں, یہ جمعہ میں اگر آپ کا امام عالم ہے تو یہ سب باتیں جمعہ میں بیان کر چکے ہیں. چونکہ آپ گئے نہیں, تقریر کے بعد جاتے جمعہ میں, تو کہاں سے پتہ چلے گا. اگر تقریر کے بعد کوئی مسجد میں پہنچتا ہے تو 50 سال بھی جمعہ کی نماز پڑھے, جاہل کا جاہل رہے گا. لیکن تقریر سے پہلے اگر کوئی جاتا ہے اور 1 مہینہ تقریر سے پہلے گیا تو ایک جمعہ میں کم سے کم 5 مسئلے بیان ہوتے ہیں. کم سے کم میں سمجھتا ہوں 5 مسئلے, اور مہینے میں 4 جمعے ہوتے ہیں, 5 کو 4 سے انٹو کرے کتنا بن گیا, 20 مسئلوں کا وہ علامہ بن جائے گا. اس لیے اپنی مسجد کے امام اگر عالم نہیں ہو تو عالم لائیں, اور اس کو لانے کے لیے 5,000 کی تنخواہ کے چکر میں نہیں رہے, 30-40 ہزار تنخواہ دے. ہر چیز میں بہترین کوالٹی چاہیے تو بہترین پیسہ دینا پڑتا. ایسی دین میں بھی بہترین امام چاہیے تو بہترین پیسہ دے. حافظ کو 10,000, عالم کو 20,000, مفتی کو 40,000. 2 مفتی لے آئے تو 40 گنا 80,000 روپیہ دے. اور یہ یاد رکھیے گا, مسجد 1 کروڑ کی ہوئی, محلے کا ایک آدمی بھی سدھرے گا نہیں اس سے, کیونکہ مسجد نہیں بولتی ہے, امام بولتا ہے. مسجد سائلنٹ ہے, وائلنٹ امام ہوتا ہے. مسجد ساکت ہے, ناطق امام ہوتا ہے. مسجد خاموش ہے, بولتا امام ہے. اس لیے مسجد 1 کروڑ کی ہو اور امام ناظرہ خواہ ہو, محلے کے سب لوگ جاہل ہوں. اور اگر مسجد کھجور کی چھت کی ہو, کھجور کی چھت, مسجد کی چھت کھجور کی پتیوں سے بنی ہو, اور مسجد کی در و دیوار کھجور کی شاخوں اور ٹہنیوں اور درخت سے بنے ہو, اور امام الانبیاء ہو, تو مقتدی وقت کا ابو بکر بنتا ہے, فاروق بنتا ہے, عثمان و علی, طلحہ, حنظلہ, زبیر, اور خالد بن ولید, طارق بن زیاد. سبحان اللہ. یہ جتنی باتیں بول رہا ہوں میں سب
حدیث کے اندر ایک بھی لفاظ غلام جیلانی یا زری لفاظ خطیب کا نام نہیں ہے. اس لیے میں علامہ مشتاق احمد نظامی کا وہ جملہ یاد ہے, وہی بولو جس کو تم ثابت کر سکتے ہو. اور الحمدللہ غلام جیلانی شروع سے یہ مزاج رکھا ہے, وہی بولتا ہے جس کو عقلاً نقلاً قرآن و حدیث سے ثابت کر سکتا ہے. یہ حقیقت ہے. اس لیے توجہ مسجد سے زیادہ امام پڑھتے, جمعہ میں کم سے کم 10-20 روپیہ. اور ایک اور بات بتا, یہ جو ابھی کچھ سالوں سے جو مسلم بچیاں کافروں کے ساتھ جو جا رہی ہیں, یہ کس گھر کی بچیاں جا رہی ہیں؟ کبھی غور کیا؟ اخبار کو جمع کرے اور دیکھے اس میں, تو یہ لکھا آئے گا کہ باپ گریجویٹ تھا, باپ ٹیچر تھا, باپ ڈاکٹر تھا, VIP کالونی میں رہتا تھا, اسٹینڈرڈ سوسائٹی میں رہتا تھا. مسلم محلہ میں ہم نہیں رہیں گے نا, گندے لوگ ہیں وہاں, اسٹینڈرڈ کالونی میں رہتا تھا. اسی کی بیٹی کافر کے ساتھ بات جاتی ہے, کیونکہ مولانا سے کنیکٹیڈ نہیں ہوتا, عالم کی دعوت اس کے گھر میں نہیں ہوتی ہے. اور جس گھر میں عالم کی دعوت نہیں ہوگی, بچی کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ نبی کا نائب ہے, یہ دھرم گرو ہے, یہ ہمارے رہبر اور رہنما ہے. نبی نے جو بات کہی تھی, آج میرا باپ نہیں, یہ عالم ہی بتاتا ہے کہ نبی نے یہ بات کہی. اس لیے اپنی بیٹی کو بچانا ہو تو گھر میں عالم صاحب کی دعوت کرے. میں یہ نہیں کہتا بے پردگی کے ساتھ, نہ پردے کے ساتھ سب لوگ بیٹھ جائیں, خواتین کو پردے میں رکھے, بچے جینٹس ایک طرف بیٹھے, اور حضرت سے کہے حضرت غوث اعظم کی بات بتائیے نا, خواجہ غریب نواز کی بات بتائیے نا, نبی کے بارے میں کچھ بتائیے نا, حضرت فاطمہ کی سیرت بتائیے نا. اگر مہینے میں ایک بار بھی عالم صاحب کی دعوت کی, آپ کو لگے گا نا تھوڑا بہت خرچہ ہو گیا, 200-300 کھانے میں 100-200 کا مسافہ. میرے بھائی, اس 500 کے بدلے میں آپ کی بیٹی کی عزت ہمیشہ کے لیے, اس 500 کے بدلے میں آپ کا ناتی کافر ہونے سے بچ جائے گا, آپ ایک کافر کے نانا ہونے سے بچ جائے گا. کفر پوری طاقت لگا رہا ہے کہ مسلم لڑکیوں کو لاؤ, رسپیکٹ, عزت, یہ سب استعمال کیے جا رہے ہیں یہ جملے, مگر شادی کے بعد میں جو عصمت دری اور جسم دری کی جا رہی ہے, اس کا اندازہ بھی اخباروں سے لگا سکتے. چند سالوں کے بعد مرڈر ہو جاتا ہے, غائبی ہو جاتی ہے, گھر میں آ نہیں سکتی, چہرہ دکھا نہیں سکتی, کیونکہ کیا چہرہ لے کے آئے گی محلے میں. اس لیے وہ مار کھا کے ظلم سہ کے وہیں رہتی ہے, اور سامنے والا کافر سوچتا ہے جب یہ ظلم صحیح رہی ہے ختم ہی کر دو نا. ہزاروں مسلم بچیاں ماری جا چکی ہیں, قوم کو احساس نہیں ہو رہا ہے. مسکان ایک تھی جس نے پردے کو بچایا, لیکن دراصل اس نے یہ مزاج دیا کہ لوگوں اگر مسکان کا حجاب بچانا ہے تو اسکول ہماری ہونی چاہیے, کالج ہمارا ہونا چاہیے, یونیورسٹی ہماری ہونی چاہیے, ہمیں تمہارے یونیفارم کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ بائیلون ہم بتائیں گے, اراکین ہمارے ہوں گے, سسٹم ہمارا ہوگا, سلیبس ہمارا ہوگا, یونیفارم ہمارا ہوگا. اور ہماری اسکول میں جب ہمارا سلیبس ہوگا تو انگلش میڈیم کے ساتھ ساتھ بہار شریعت بھی چلائیں گے, کنز الایمان بھی چلائیں گے, انوار شریعت بھی چلائیں گے. اور یونیفارم کی باری آئے گی تو چڈی اور انڈر ویئر تمہیں مبارک ہو, ہم بچیوں کے لیے نقاب فاطمہ الزہرا رکھیں گے, اور لڑکوں کے لیے لباس حسن و حسین رکھیں گے. اس لیے جس کو اللہ نے دولت دی ہے بھول جائے اپنی دنیا کو. اگر مرنا نہیں چاہتے ہیں تو اسکول بنائیں, ہمیشہ زندہ رہنا ہے مدرسہ بنائیں, اسکول بنائیں, اپنے بچوں کو اپنے یہاں بھیجیں. بزنس کرنا چاہتے ہیں اسی لیے بزنس کریں, اسکول کھول کے بزنس کریں. بھائی برا کیا ہے, کم سے کم بچے وندے ماترم تو نہیں بولیں گے, جن گن من ادھینایک تو نہیں بولیں گے نا. کم سے کم ہماری اسکول ہوگی اور فیس اسٹرانگ ہوگی اور سسٹم اسٹرانگ ہوگا, بھلے لاکھ روپے سالانہ لگے, لیکن پیریڈ میں ہمارے بچے مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام. کچھ سوچے, کچھ سمجھے. مجھے یقین ہے آپ لوگ یہ نہیں کہیں گے کل اظہری صاحب نے اچھی تقریر کی, نہ, جس نے بولا اچھی تقریر کی اس نے برباد کر دیا میری تقریر اور جلسے, بلکہ رات ہی سے پلان کرے کہ کل ہمیں کچھ کرنا ہے, اس نے جلسے کو کامیاب کر دیا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.